صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک بار حضور اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ نے فرمایا آج رات میں نے ایک خواب دیکھا اور عجیب خواب دیکھا۔ سبحان اللہ، آقا کریم فرماتے ہیں اور سارے نبیوں کے خواب میں ہی حقیقت ہوتا ہے، اور پھر حقیقت کے مالک حقیقت دیکھ رہے اور ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ یہ ساری سب چیزوں کا فیض اور ثواب کیا ہے اس خواب کے ذریعے۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں الگ الگ طور پر حدیث مبارک میں آیا ہے۔ ایک خواب دیکھا اور وہ آقا فرماتے ہیں عجیب خواب تھا۔ پھر ارشاد فرمایا ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت تشریف لائے، ملک الموت علیہ السلام تشریف لائے، لیکن اس کا ماں باپ کی اطاعت کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا کام آ گیا اور وہ بچ گیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک شخص پر عذاب قبر چھا گیا، لیکن یعنی عذاب چھانے لگا، لیکن وضو کی نیکیاں وضو کے کرنے نے اس سے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص کو شیطان نے گھیر لیا، لیکن ذکر الہی، ذکر اللہ، اللہ 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 کی ضرب لگانا وہ نیکی اسے کام آ گئی اور وہ بچ گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا، لیکن اس کی نماز آئی اور نماز نے اسے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص کو دیکھا کہ شدت پیاس سے زبان نکالے ہوئے تھا اور ایک حوض پر پانی پینے جاتا ہے مگر لوٹایا جاتا ہے، ہٹ جاؤ چلے جاؤ وہ کہا جاتا ہے، اتنے میں اس کے روزے آ گئے اور اس نیکی نے اس کو سیراب کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص کو دیکھا جہاں انبیاء علیہ السلام حلقے بنائے ہوئے تشریف فرما تھے، وہ ان کے پاس بیٹھنا چاہتا تھا کہ میں بیٹھوں، مگر وہاں سے ہٹایا جاتا تھا، دھتکار دیا جاتا تھا۔ اتنے میں اس کا غسل جنابت یعنی حلال غسل آیا اور اس نیکی نے اس کو اس کے پاس یعنی نبیوں کے پاس بیٹھنے دیا۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم فرماتے ہیں ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے آگے پیچھے دائیں اوپر نیچے اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کچھ اندھیرے میں نظر نہیں آ رہا تھا، پریشان تھا۔ اس کے حج اور عمرہ آ گئے اور اس نیکیوں نے اس کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص کو دیکھا وہ مسلمانوں سے گفتگو بات کرنا چاہتا تھا، لیکن کوئی اس کو منہ نہیں لگتا تھا۔ صلہ رحمی، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کی نیکی، مومن سے کہا تم نیکی اور صلہ رحمی کراتے تھے، اس مسلمان سے لوگوں نے بات چیت کرنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص کے جسم اور چہرے کی طرف
آگ بڑھ رہی تھی اور وہ اپنے ہاتھ سے ہٹا رہا تھا، بچا رہا تھا، اس کا صدقہ آیا، اللہ کی راہ میں صدقہ آیا اور اس کے آگے ڈھال بن گیا اور اسے بخش دیا گیا۔ ایک شخص کو زبانیہ یعنی عذاب کے خاص مخصوص فرشتے نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن امر بالمعروف یعنی نیکی کی دعوت دینے والا، نیکی بتانے والا، برائی سے روکنے والا نیک کام آیا اور رحمت کے فرشتوں کے اسے حوالے کر دیا اور اس کو بخش دیا گیا۔ ایک شخص کو دیکھا جو گھٹنوں کے بل چل رہا تھا اور گھٹنوں کے بل بیٹھتا تھا، لیکن اس سے چلا نہیں جاتا تھا۔ اتنے میں حجاب یعنی پردہ، حسن اخلاق آیا اور اس کو اس عذاب سے چھٹکارا دلایا اور اسے بچا لیا گیا اور اللہ تعالیٰ سے ملا دیا گیا۔ ایک شخص کو دیکھا اعمال نامے اس کے الٹے ہاتھ میں دیے جاتے تھے، سیدھے اور الٹے ہاتھ میں ہمارے اعمال رکھے جائیں گے۔ سیدھے ہاتھ میں جس کے اعمال رکھے گئے وہ کامیاب ہو گیا، الٹے ہاتھ میں جس کو دے دیا وہ ناکام ہوا۔ اس نے دیکھا کہ الٹے ہاتھ میں اعمال دے دیے گئے، مگر خوف الہی سے جو وہ روتا تھا اس کا وہ رونا کام آ گیا اور سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیے گئے اور اس کی بخشش ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ایسے 20 سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عذاب کا پہلو، ایک رحمت کا پہلو دکھایا۔ ایک شخص کی نیکیاں کا وزن ہلکا تھا، نیکیاں تھی پر ہلکی تھی، سخاوت کام آ گئی، اللہ کی راہ میں دینا اس کا کام آ گیا اور نیکیوں کا وزن بڑھ گیا اور وہ کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص جہنم کے کنارے پر کھڑا تھا، مگر اس کا خوف خدا، جہنم کے کنارے کہ تجھے ابھی پھینک دیا جائے گا، مگر اس کا خوف الہی سے رونا، کپکپانا، آنسو بہانا کام آ گیا، ان آنسوؤں کی برکت سے وہ بچ گیا۔ پل صراط پر وہ کھڑا تھا، وہاں پر بھی حسن اخلاق نے اسے بچا لیا اور پل صراط سے گزر گیا۔ ایک شخص کو دیکھا جو پل صراط پر گھسٹتے چل رہا تھا اور کانپ رہا تھا، تھوڑا سرخ کیا نہ کیا۔ کریم آقا فرماتے ہیں مجھ پر درود پڑھنا اس کا کام آ گیا اور اس درود نے تیزی کے ساتھ پل کو پار کرا دیا۔ سبحان اللہ۔ میری امت کا ایک شخص جنت کے دروازوں کے پاس پہنچا، وہ سب اس بندے تھے، اس کو لا الہ جنت کے پاس پہنچا مگر سب دروازے بند تھے، کوئی کھلے نہیں اس کے لیے، مگر اس کا لا الہ الا اللہ سچی گواہی دینا کام آ گیا اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے اور وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ چغلی اور الزام کے عذاب۔ آپ فرماتے ہیں کچھ لوگوں کے ہونٹ کاٹے جاتے تھے۔ جبرائیل امین نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تمہاری امت کے لوگ ہیں، مگر یہ چغل خور
چغلی کرنے والے ہیں، غیبت کرنے والے ہیں۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ زبان سے لٹکائے گئے تھے، جبریل امین سے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا یہ جھوٹے لوگوں کی جھوٹی تہمت لگانے والے ہیں، یعنی کسی پر جھوٹی تہمت لگا دے تو یہ عذاب اس کو ملے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ مجھے تمہیں سب کو اہل اسلام عاشق رسول کو بچائے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان میں فوت ہونے والے کی فضیلت، یعنی ماہ رمضان میں جو مر جاتے ہیں اسی فضیلت حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی، یعنی ہم نے اور تم نے جیسے صدقہ صبح دے دیا، سبحان اللہ، جس نے صدقہ دیا اور صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی داخل جنت ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ حلوۃ الاولیاء اور دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے روایت کہ ماہ رمضان میں مردوں سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے، قیامت تک روزدار کا سوال، جیسے اس نے روزہ رکھا ہے ایسا۔ ہاں، روایت سے امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مگر یہ روایت امہات المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتے ہیں کیا جو بندہ یا جو اللہ کی بندی روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوا، روزے کی حالت میں اللہ اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تھوڑا سا زور دے کر کہا ارے رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ یہ معظم میں حدیث میں ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرمان سنا کہ رمضان تمہارے پاس آ گئے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم وہ شخص جس نے رمضان پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ اللہ اللہ، یعنی اشارہ ہے کہ کچھ بھی ہو، اگر مجبور نہیں ہو، پریشانی نہیں ہے تو روزہ رکھو رکھو رکھو، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان آ گیا، برکت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کر دیے گئے، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس میں مردود شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر
جو اس بلائی سے محروم رہا تو بالکل وہ محروم ہی رہا، اور 1000 مہینوں سے بہتر جو رات ہے وہ اشارہ ہے سب قدر کی طرف کا۔ یہ نسائی کی حدیث ہے۔ شیطان زنجیروں سے جکڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو زنجیروں سے جکڑ کر اسے باندھ دیا جاتا ہے، جکڑ دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سال بھر کی نیکیاں اور وہ بھی برباد۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالی شان فرمان ہے، بے شک جنت ماہ رمضان کے لیے ایک سال سے دوسرے سال تک سجائی جاتی ہے۔ جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ مجھے اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے میرے اندر رہنے والے بندے عطا فرما۔ حورین کہتی ہے اے اللہ اس مہینے میں ہمیں اپنے بندوں میں سے ہمارے شوہر عطا فرما۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے اس ماہ میں اپنے نفس کی حفاظت کی، نہ تو نشہ کیا، نہ کوئی شے حرام کی، نہ مومنوں پر بہتان مانگا، نہ غیبت چغلی کی، نہ کوئی ایسا کام کیا، تو اس ماہ میں اللہ ہر رات کے بدلے اس کو 100 حوریں عطا فرمائے گا، 100 حوروں سے اس کا نکاح فرمائے گا، اور اس کے لیے جنت میں سونے، چاندی، یاقوت، زبر، جد کا ایسا محل بنائے گا کہ اگر ساری دنیا اس میں جمع ہو جائے اس محل میں تو وہ اتنی جگہ گھیر لیتا ہے جتنا ہم دنیا میں بکروں کا ایک باڑہ دنیا کی جگہ میں گھیرے رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس نے اس ماہ میں کوئی نشہ یا کوئی چیز ایسی نہیں کی، نہ کوئی حرام کام، نہ کوئی غیبت، نہ چغلی، نہ بہتان، اور رمضان پورا کیا تو اللہ اس کے 1 سال کی اعمال قبول فرمائے گا، اور ہر گھڑی اس کی قبولیت والی ہوگی، ثوابوں کے ڈھیر ہوں گے۔ مگر اسی مہینے میں اگر کوئی بغیر کارن سب کچھ اچھا ہے اور سستی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا تو جیسا ثواب ہے ایسا ہی رمضان کی حق میں کوتاہی کرنے سے بڑا گناہ بھی ہے۔ اس لیے آقا نے فرمایا سال بھر کی نیکیاں برباد۔ رمضان میں گناہ کرنے والا سیدتنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہے، سرکار پر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماہ رمضان کا حق ادا کرو، رمضان کا حق ضائع نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تم ذلیل و خوار ہو جاؤ
اور حرام کاموں میں رہو اور تمہیں ثواب کے بدلے عذاب ہی عذاب ہو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، جب وہ اس گناہ سے باز آ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، تو اس کے دل سے وہ سیاہ دبا گناہ صاف ہو جاتا ہے۔ پھر اگر گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے اور پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ دل زنگ والا ہو جاتا ہے، جس کا علاج ذکر الہی ہے، درود و سلام ہے۔ کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن میں، پارہ 20 میں، کوئی نہیں بلکہ ان کی دلوں پر جنگ چڑھ گیا، زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں میں، یعنی نیکی نہیں کی اور برائی کی۔ اور اس سیاہ دل کا ایک اور بھی علاج ہے، کیا؟ شریعت کا پابند پیر طریقت ایسا مرشد ہو کہ مرید کی رہنمائی کرے اور اس رہنمائی سے، ورد و وظائف سے، قربت سے کچھ اس طرح سے اس کی اصلاح کرے کہ اس کا سیاہ دل پھر نور میں تبدیل ہو جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہو جائے۔ اور یہ علاج پیر طریقت کر سکتے ہیں، کامل شریعت کے پابند پیر طریقت، ایسے ویسے نہیں جیسے آج کل بہت لوگ نکلے ہیں شریعت کو چھوڑ کر، خود بھی نماز نہیں پڑھتے، لوگوں کو بھی کہتے ہیں مت پڑھ، میں ہوں کیا، میں پڑھا کر نکل جائے گی وہاں، سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا اور یہ سارے فرضوں کے سوال ہوں گے، تم بھی مارے جاؤ گے، جو تم سے بیعت ہوئے ہیں وہ بھی مارے جائیں گے۔ ہاں، شریعت مصطفیٰ پہلے، حضور کی شریعت کو چھوڑ کر کوئی کام نہیں، شریعت کو چھوڑ کر کوئی کام کہے کہ یہ ہے تو وہ ماننا نہیں، کیونکہ اسلام پیار کا نام ہے، محبت کا نام ہے، اتفاق پریم کا ساگر ہے۔ اسلام نفرت نہیں، محبت سکھاتا ہے، محبت۔ اور روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، روزہ آنکھوں کا، کانوں کا، ہاتھ اور پیروں کا، دل کا، خیالاتوں کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی بازار سے سوتے بھی رہو تب بھی روزے میں ہو، وہ اس سے تو زیادہ اچھا روزہ ہے، مگر ایسا نہیں کہ کام چھوڑ کے سوتے رہے، نہیں، اگر وقت ہے کوئی کام نہیں اور سو گئے تو اچھی بات ہے، سارا جسم اطاعت میں لگا ہوا رہے گا۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کیمیا سعادت میں، روزدار کے لیے سنت یہ ہے کہ دن کے وقت زیادہ دیر نہ سوئے، ہاں مگر جاگنا، اگر پریشان ہونا، ادھر ادھر خیال آنا جانا ہے تو روزہ میں سونا بھی افضل ہے کہ سارا وقت سویا رہے تاکہ کوئی گناہ تو نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد
نور الانوار وسیر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ درود شریف کے فضائل میں سے ایک فضائل، حضرت سیدنا شیخ احمد بن منصور رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب فوت ہوئے ہیں تو اہل سراج میں سے اب سیدنا احمد بن منصور، سیدنا شیخ احمد بن منصور جب فوت ہوئے، وصال ہو گئے، تو اہل شراز میں سے کسی کو خواب میں آئے سر پر موتیوں کا تاج سجایا ہوا ہے، بہترین غلہ جنتی کا جوڑا زیب تن کیا ہوا ہے، اور وہ سراج کی جامع مسجد کے محراب میں کھڑے ہیں جہاں آپ خود نماز پڑھاتے تھے، کھڑے ہیں۔ کسی کو خواب میں، کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا اللہ تعالیٰ نے کیا آپ کو انعام و اکرام دیے، اور فرمایا کیا حال ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا نعمت عطا فرمائی، تو آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، کرم فرمایا، یہ تاج، یہ جنت لباس پہنایا۔ پوچھا، سبب پوچھا کہ کیا سبب سے یہ رحمت نعمت نازل ہوئی اور عطا ہوئی، تو فرمایا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ کثرت سے جو میں درود پاک پڑھتا تھا، اس عمل کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ انعام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ القول البدیع 205 صفحہ پر ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف درود و سلام کے عمل سے اللہ نے اتنی نعمت نازل فرمائے، تو پھر بتاؤ روزہ، نماز، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، حج و عمرہ، قربانی، ان کا ثواب و کرم، اجر و قیمت کیا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کتنا بڑا کرم فرمانے والا ہے کہ ہمیں اللہ نے رمضان المبارک عطا فرمایا، روزے فرض کر کے ہمارے لیے سامان تقوی فراہم کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پارہ نمبر 2 میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 اور 84 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان کا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے، کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے گنتی کے دن، تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلے میں ایک مسکین کو کھانا، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ سبحان اللہ۔ یعنی روزہ بڑی پرانی عبادت ہے۔ ہاں، تفسیر خازین میں ہے، تو سے پہلے لوگوں سے مراد حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جتنے انبیاء تشریف لائے، ان میں ان کی امتیں آئی، ان پر روزے فرض ہوتے چلے گئے۔ ہاں، مگر اس کی صورت ہمارے روزوں سے مختلف تھی۔ جیسے کیا مختلف تھی؟ تو تفسیر عزیزی میں ہے، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے روزے فرض تھے، پر ہر مہینے کی ایام میں 20 میں، یعنی چاند کی 13، 14، 15،
ان تینوں روزے فرض تھے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی قوم میں یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کے روزے اور ہفتے والے دن یعنی سنیچر کو روزہ، کچھ دنوں کے روزے فرض تھے۔ نصرانہ پر ماہ رمضان کے روزے فرض تھے۔ روزہ کس پر فرض ہے؟ توحید کا اقرار کرنے والے، تمام ضروریات دین پر ایمان لانے والے مرد اور عورت عاقل بالغ پر فرض ہے۔ اور روزے کب اور کیسے نازل ہوئی حکم آیا؟ تو 10 شعبان معظم 2 ہجری کو فرض ہوئی ہے۔ یہ دور مختار کا حوالہ ہے۔ اسلام میں یہ اکثر اعمال کسی نہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے، مثلا صفا و مروہ، حضرت حاجیوں کا صفا و مروہ، حاجیوں کی شہر حضرت سیدنا حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار ہے۔ اور رمضان المبارک کے روزے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار ہے۔ کیسے؟ خانہ کعبہ یا نبوت سے پہلے غار حرا میں جو آپ اللہ کی یاد میں رہتے تھے، تب روزے رہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام عید الفطر و عید الدعا کے علاوہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 3 دن روزہ رکھتے، پھر 3 دن یعنی مہینے میں 9 روزہ رکھتے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ روح علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، کبھی نہ چھوڑتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر روزدار کا ایمان کتنا پختہ ہو جاتا ہے، جیسے آج کل ہم سنتے ہیں اور سنا ہے اور دیکھا ہے اور پڑھا ہے اور یاد بھی ہوگا اگر آپ کو دیکھا ہو تو۔ سخت گرمی کے پیاس سے حلق سوکھ رہا ہے، ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، پانی موجود ہے، سامنے پانی ہے، مگر روزدار اس کی طرف دیکھتا تک نہیں۔ کھانا موجود ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، حالت یہ ہے کہ ابھی کھا لے، ہاتھ تک نہیں لگاتا، یہ روزدار ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر نیکی کا ثواب 1 سے 70 گنا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر روزے کا ثواب اللہ خود عطا فرماتا ہے، اور روزے کا اجر اللہ خود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بچے کو کب روزہ رکھوانا چاہیے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام محمد رضا سرکار فرماتے ہیں بچہ جیسے ہی 8ویں سال میں قدم رکھے، اس کے والی، اس کے ذمہ دار سرپرست پر لازم ہے کہ اسے نماز کا حکم دے اور روزہ بھی رکھوائے۔ جب 11 سال شروع ہو جائے تو بڑے لوگوں پر واجب ہے کہ اسے روزہ اور نماز کا پابند کرے، نہ رکھے تو مارے اور روزے اور نماز کا پابند کروائے۔ یہ فتاوی رضویہ میں ہے، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 345 میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
امیر المومنین مولا کائنات شریف خدا فرماتے ہیں اللہ جل جلالہ جل شانہ کے پیارے رسول آمینہ کے لال امام الانبیاء کا فرمان ہے کہ بے شک اللہ نے بنی اسرائیل میں ایک نبی کی طرف وحی فرمائے اور فرمایا اپنی قوم کو خبر دیجئے جو بھی بندہ میری رضا کے لیے میرے حکم پر عمل کر کے روزہ رکھتا ہے تو اس کے جسم میں صحت بھی عنایت کروں گا اور اجر بھی دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور کھل کر جو روزے کی جزا میں نے بتائے، کھل کر ایک خاص حدیث سے بتاتا ہوں روزے کی جزا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 تک دیا جاتا ہے، اور اس سے زیادہ بھی ہے، ہر ایک نیکی پر الگ الگ ثواب ہے، اجر ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اللہ کا آگے اور مزید ارشاد ہے بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو صرف میری وجہ سے روکتا ہے، اور روزدار کے لیے 2 خوشیاں بھی ہیں، وہ کیا؟ افطار کے وقت روزدار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ روزدار کے منہ کی خوشبو، منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا روزہ صفر ڈھال ہے، اور جب کسی کے روزے کا دن ہو تو بےہودہ بکے نہ چیخے، نہ بے صبرا ہو، نہ گالی گلوچ، نہ برائی سنے، نہ دیکھے، نہ خیال کرے۔ اگر کوئی کچھ کہے تو کہہ دے اسے میں روزے سے ہوں، میں روزدار ہوں۔ سبحان اللہ۔ روزے کی کئی بشارتیں ہیں، کئی بشارتیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسا حکم رب ہے، حکم خدا ہے، ایسا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیک اعمال کی جزا، کوئی بھی ہم نیک اعمال کریں، نیک اعمال کی جزا جنت ہے، جنت ہے، مگر روزے کی جزا اللہ کریم کی ذات پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک پارہ 30 میں سورۃ البنیہ کی آیت نمبر 7 اور 8 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان کا، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق سے بہتر ہے، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغ ہے، جن کے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہے، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی۔ یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر روزہ بھی ہو، حج بھی ہو، عمرہ بھی ہو، صدقہ بھی ہو، خیرات بھی ہو، قربانیاں بھی ہو، تو سبحان اللہ۔ جیسے ایک حکایت سے بتاؤں، مجھے
موت ہی نہیں موتی والا چاہیے، تو ایسے ہمیں ازل نہیں ازل والا چاہیے، جو دین لائے، قرآن لائے، جس پر قرآن نازل ہوا وہ ہمیں آقا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ جیسے ایک مرتبہ محمد غزنوی رحمت اللہ علیہ کچھ قیمتی موتی اپنے افسران کے سامنے، خادموں کے سامنے، بڑے بڑے لوگوں کے سامنے قیمتی موتیوں نے منگائے، تھال موتیوں کے منگائے، سب کے سامنے بکھر دیے اور کہا جو جسے چاہیے لے لو، اور پھر خود گھوڑے پہ سوار کہیں تفریح کے لیے نکل گئے، تو ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ایاز بھی نکل آئے، وہ بھی گھوڑے پہ سوار۔ پیچھے دیکھا وہ سب موتیوں میں لگے تھے، آپ گھوڑے پہ، ایاز بھی گھوڑے پہ۔ آپ نے محمد غزنوی نے کہا ارے کمال ہے ایاز، تمہیں موتی نہیں چاہیے، میرے پیچھے پیچھے آ گئے۔ تو عرض کی عالی جاہ میں موتیوں کے طالب نہیں ہوں، میں موتیوں کا طالب نہیں ہوں، مجھے موتی نہیں، مجھے موتیوں والا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسے ایک اور حدیث سناتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ احکام روزہ کی طرف سنیں گے آپ۔ جیسے کسی نے کہا ہے ہم رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اور جنت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سلسلے میں اس حکایت سے بہت ہی افضل بات ہے سمجھ جانے کے لیے، تجھ سے تجھی کو مانگ لو تو سب کچھ مل جائے، تجھ سے تجھی کو مانگ لو تو سب کچھ مل جائے، 100 سوال سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ کیا؟ اس سلسلے میں ایک حدیث مبارک حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارتا رہتا تھا، آپ کے وضو کا پانی، آپ کی ضرورت کی سب چیزیں، مشروبات وغیرہ لے کر حاضر ہوتا۔ رحمت دو عالم، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا سل، یعنی مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میں نے عرض کی حضور، حضور سرکار میں جنت میں آپ کی رفاقت یعنی آپ کا پڑوس چاہتا ہوں۔ دریائے رحمت جوش میں تھا، نبوت کا دریا جوش میں تھا، نور علی نور جوش میں تھا۔ آپ نے کہا سل اور مانگ۔ ہائے ہائے ہائے، اس بات سے یہاں پتہ چلتا ہے ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، رب موتیانہ کاسی، حدیث پاک ہے، رب دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں۔ جب حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی جنت کی رفاقت یعنی پڑوس طلب کر کے مجید حضور نے فرمایا ماں کیا مانگتا ہے؟ کہا بس حضور یہی چاہیے۔ آپ نے فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نفس پر کثرت سے سجود یعنی زیادہ زیادہ نوافل سے میری مدد کر۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدود سے پہلے فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلا کسی کا یہ فرمانا کہ مانگ کیا مانگتا ہے، اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ سارے معاملات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہیں، جو چاہے جس کو چاہے اپنے رب کے حکم سے عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روزوں کے فضائل میں سے کچھ اور فضائل، جنتی دروازہ، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے دن
روزدار داخل ہوں گے اور حکم ہوگا آؤ کہاں ہے وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے بھوکے رہتے تھے، پیاسے رہتے تھے، ہر خواہش کو کنٹرول کرتے رہے، ہر خواہش سے دوری رکھتے تھے، وہ کہاں ہے روزدار؟ وہ سارے روزدار کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ، روزدار کے علاوہ کوئی اس جنت کے دروازے میں داخل نہ ہوگا جس کا نام ریان ہے، اور وہی جنت میں داخل ہوں گے جو روزدار ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جہنم سے 70 سال کی مسافت سے دوری جہنم سے ہوگی، کس کے لیے؟ جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت سفر سے دور کر دے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ پاک مجھے اور تمہیں توفیق عطا فرمائے، ہم زیادہ سے زیادہ، ابھی رمضان المبارک آ رہا ہے، اللہ پاک کو توفیق عطا فرمائے، ہم زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے والے بنے، اور اللہ ہمیں صحت عطا فرمائے، کوئی وجہ نہ ہو، اور اللہ ہمیں نعمت سے، رحمت سے مالا مال فرمائے، اور سارے حالات دنیا کے بہتر ہو جائے، امن و امان والے، پیار والے، محبت والے ہو جائے، انسان کو چاہے مانے ایسے ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، مدت خیر الانام میں گزرے، یہ زندگی درود و سلام میں گزرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔